میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ المبارک سے میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کی مختصر سی تفصیل اور تشریح کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ گزشتہ جمعے نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، نماز یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین ستون ہے۔ عبادات میں سب سے پہلا سوال جس چیز کے متعلق ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ نماز یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ اگر انسان نے جب نماز ادا کرنی ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نماز کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے وضو کرنا۔ نماز کے لیے وضو کا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر وضو کے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ ایک، منہ کا دھونا، دوسرا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، تیسرا اپنے سر کا مسح کرنا اور چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 119 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے صفحہ نمبر 25 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ ممن احدث حتی یتوضأ، کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے وضو کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی یہ نماز ہے اور نماز
کی چابیوں میں سے ایک چابی یہ وضو ہے. اور نماز میں وضو کرنے کے بعد نمازی کے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، سواری پر سوار ہو یا زمین پر کھڑا ہو، اپنے منہ کو، اپنے رخ کو بیت اللہ کی جانب کر دے، بیت اللہ کی سمت کر دے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ بس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو. وضو کر لینے کے بعد ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رخ کو بیت اللہ کی جانب پھیرے، بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرے. پھر اس کے بعد کوئی سی بھی نماز پڑھنی ہو، مثلا ظہر کی نماز ادا کرنی ہو یا عشاء کی نماز ادا کرنی ہو، فرضی نوافل ادا کرنے ہو یا نفلی نماز ادا کرنی ہو، اس نماز کی نیت کرنا یہ بہت ضروری ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت ہی جامع اور معنی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار یہ انسان کی نیتوں کے اوپر انحصار کرتا ہے. نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے یہ نیت بھی لازماً کرے کہ میں فلاں وقت کی نماز خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ادا کر رہا ہوں. قرآن مقدس نے کئی جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ بس عبادت کر خالص اپنے رب کے لیے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرے، ایسا خالص کرے کہ اس عبادت کے اندر اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نیت کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلے مسجد کے لیے چلتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا فجر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں یا عیدین کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا رخ، میرا چہرہ یہ قبلے کی جانب ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں باجماعت نماز ادا کر رہا ہوں یا تنہا نماز ادا کر رہا ہوں. اسی دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اور اگر کوئی شخص جو ذرا شکی مزاج ہے وہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر زبان سے الفاظ نیت کی ادائیگی یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. نیت یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. یہ دل سے انسان کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے باجماعت کھڑا ہوں یا تنہا کھڑا ہوں، یہ انسان کو معلوم ہے. لہذا دل کے ارادے کا نام یہ نیت ہے. ہر نماز کی ابتدا اور آغاز یہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کا نام تکبیر تحریمہ ہے، اور یہ نماز کے فرائض کے اندر شامل ہے. تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ لازمی اور ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کے بغیر انسان کی نماز شروع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عالی ہے، اللہ متعال ہے، اللہ اکبر ہے، اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور اپنی قدرت کے لحاظ سے بھی. اللہ سب سے بڑا ہے،
اپنے اختیارات کے لحاظ سے بھی اور اپنے تصرف کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے بھی اور اپنی قوت کے لحاظ سے، اپنے خزانوں کے لحاظ سے بھی اور اپنی سخاوت کے لحاظ سے، اپنی عطا اور بخشش کے لحاظ سے۔ اب نمازی کو کہا جا رہا ہے، نمازی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کی ابتدا میں اس بات کا اقرار اور عہد کر کے کہ سپر طاقت، قوت والی حکومت کسی کی نہیں ہے، بلکہ سپر طاقت اور قوت اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ میں بہت بڑا ہوں، جس طرح میں سب سے بڑا ہوں اسی طرح میری پکڑ بھی سب سے سخت اور شدید ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ میری نافرمانیوں اور حکم عدولیوں سے اجتناب کر کے میرے ہر فرمان اور میرے ہر حکم کی تعمیل اور پیروی کرے۔ یہ صدا اور یہ پیغام اللہ اکبر والا، یہ ایسا پیغام ہے کہ ہر مسلمان کے کان میں ہر آواز سے پہلے پہنچایا گیا ہے۔ مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی آواز جو اس کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے تو وہ یہی آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دن میں 5 مرتبہ بار بار اس کے کانوں کے پردوں سے یہی آواز ٹکراتی ہے، یہ پیغام اس تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہر باجماعت نماز سے پہلے ایک دفعہ پھر اس کے کان میں یہ صدا گونجتی ہے، جب انسان مکبر تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اور پھر ہر 2 رکعت والی نماز میں انسان 10 سے 11 مرتبہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمان سے کہا گیا ہے کہ عیدگاہ آتے ہوئے اور پھر عیدگاہ سے واپس جاتے ہوئے کبھی آہستہ آواز میں تو کبھی بلند آواز میں یہی نغمہ، یہی صدا تمہاری آوازوں سے لگنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے اور ساری کی ساری تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ غرض ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہر آن، ہر لمحہ یہ یقین پختہ کرنے کے لیے اس سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، ہر ایک کی کبریائی کا تصور دل سے نکال کر میری کبریائی کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر تو نے نماز شروع کی ہے، اب ہر ایک کی کبریائی کا تصور اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دے اور صرف میری کبریائی کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسی تکبیر کہ جس تکبیر کے بعد انسان کے اوپر چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ سب چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جو پہلے انسان کے اوپر جائز ہوا کرتی ہے، جو تکبیر تحریمہ سے پہلے انسان کے اوپر جائز ہے۔ مثلا جب انسان تکبیر کہتا ہے، اب انسان کو تکبیر کہنے کے بعد کھانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، پینا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، سونا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیٹنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اور باتیں اس کے لیے نماز سے پہلے حلال تھی، مگر نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ہی اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تو یہ سب چیزیں اب انسان کے اوپر حرام ہو گئی۔ اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے
کہ رب کائنات نے فرمایا وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی کبریائی کو خوب بیان کر، کہ اپنا رب، تیرا رب اتنا بڑائی والا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی چابی یہ وضو ہے، اور نماز کی تحریم یعنی جس سے حلال چیزیں بھی نمازی پر حرام ہو جائیں وہ اللہ اکبر کا کہنا ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کی تحلیل یعنی جس کے بعد جو حرام ہونے والی چیزیں تھی وہ نمازی کے لیے دوبارہ سے جائز ہو گئی ہے، وہ دوبارہ سے حلال ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وہ ہے سلام کا پھیرنا۔ جب نمازی سلام پھیرتا ہے تو جو تکبیر کی وجہ سے اس کے اوپر چیزیں حرام ہوئی تھی، سلام پھیرنے کے بعد وہی چیزیں دوبارہ سے اس کے لیے حلال ہو۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 178 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے کانوں کے بالمقابل لے آیا کرتے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ حذا اذنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اور نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو کہاں پر باندھنا چاہیے؟ آئے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر انتشار کو پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ نماز کو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نماز میں ہاتھ کو ناف کے اوپر باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کھلے چھوڑ کر کھلے ہاتھوں سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ نماز ادا کرتے تھے یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا کرتے تو اپنے کانوں، اپنے ہاتھوں کو باندھتے اپنی ناف کے نیچے باندھتے۔ ائمہ اربعہ کے ہاتھ، یہ ہاتھ باندھنے کے اندر یہ فروعی اختلاف ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا ہے تو میری نماز قبول ہوگی، باقیوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہ سوچے میں نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا ہے تو میری نماز قبول ہوگی، باقیوں کی نہیں۔ یہ فروعی اختلاف ہے، جس نے جس حال میں دیکھا اس نے اسی حال پر باندھا۔ ائمہ اربعہ کے ہاتھ باندھنے کے اندر یہ اختلاف موجود ہے، لیکن سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر نمازی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے۔ اپنے اس نظریے پر وہ بہت سے دلائل پیش کیا کرتے ہیں، لیکن ہاتھ جہاں پر بھی باندھے، یہ ہاتھ کا باندھنا یہ سنت کے اندر داخل ہے۔ جہاں پر بھی انسان نماز باندھے گا انسان کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سینے پر ہاتھ باندھے ہیں تو میری نماز قبول ہوگی، باقیوں کی نہیں۔ جس نے ناف کے اوپر باندھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جس نے ناف کے نیچے باندھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جس نے ہاتھ چھوڑ کر بڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز قبول ہو جاتی ہے کیونکہ نماز کی قبولیت کے انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کا نام ہے۔ ہاتھ باندھنے کے اندر اختلاف ہے ائمہ اربعہ کا۔
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھا کرتا ہے، اور خلیفہ رابع امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ انہوں نے بھی جو روایت نقل کی ہے اس روایت کے اندر بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے راوی خلیفہ رابع امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھے۔ لہذا بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کو ناک کے اوپر باندھے، سینے پر ہاتھ نہ باندھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کو ناک کے نیچے رکھے، لیکن محدثین کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک یہ سب طریقے جائز ہیں، ان کے لیے اختلاف موجود ہے، لیکن جو مضبوط اور مستند روایت موجود ہے وہ تحت السرہ کی روایت موجود ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، ہاتھ باندھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات سے پہلے نمازی کے اوپر ثنا کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو ثنا پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی مروی ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کو شروع فرماتے تو یہ ثنا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ کس طرح حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ حِينَ تَقُومُ، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کو بیان کریں۔ تو نماز شروع کرنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب سبحانک اللہم اس کے معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سبحانک اللہم اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ تو پاک ہے، میرے اللہ تو صفتوں والا ہے، کمالات والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سبحانک اللہم کا مفہوم بیان کروں، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہر ذی مخلوق، ہر ذی روح مخلوق اور ہر غیر ذی مخلوق، غرض ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کے اندر، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہ وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کے طریقے اور انداز کو نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ علماء کرام کا خیال ہے، جن میں امام راضی رحمہ اللہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا وجود یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے۔ یہ دیوار یہ ثبوت ہے، یہ جو کھڑی ہے یہ ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ یہ پہاڑ جو کھڑے ہیں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جو دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی بہہ رہا ہے، یہ ثبوت ہے اس بات پر کہ اللہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا عبادت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اس تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہے، مگر جمہور ائمہ
ان کو علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح قولی ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بولی میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کہ ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اگر پہاڑوں کی تسبیح سے مراد تسبیح حالی ہوتی تو پہاڑوں کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہوتا؟ لہذا اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح قولی ہے کہ ہر ذی روح شے اور ہر غیر ذی روح شے یہ اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے۔ قرآن مقدس نے کسی مقام پر ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز العلیم، کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الملک کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ الملک ملوکیت اسی کی ہے۔ القدوس بڑا ہی زبردست ہے، بڑا زوراور ہے۔ العزیز بڑا ہی غالب ہے۔ الحکیم بڑی حکمتوں والا ہے۔ جو بھی انسان کی زندگی کے اندر کام پیش آتا ہے ہر کام کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس پر کتنی آیات پیش کروں؟ قرآن مقدس نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ، انسان ہو یا جنات ہو، ملائکہ ہو یا حشرات الارض ہو، خشکی ہو یا تری ہو، بحر و بر ہو، ندیاں ہو یا نہریں ہو، سمندر ہو یا دریا ہو، پرندے ہو یا چرند ہو، درندے ہو یا جنات ہو، جنت کی حوریں ہو یا پریاں ہو، بادل ہو یا بارش ہو، آسمان ہو یا اس میں جڑے ہوئے تارے ہو، ضیا پاشیاں کرتا ہوا چاند ہو یا آتش کرنوں والا سورج ہو، سدرۃ المنتہا میں رہنے والی مخلوق ہو یا تحت الثری زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق ہو، عرش ہو یا حاملین عرش ہو، وہ فرشتے ہوں، نباتات ہو یا جمادات ہو، درخت ہو یا ان کی شاخیں ہوں یا ان کے پتے ہوں، پھل ہو یا پھول ہو، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، غرض ہے کہ کائنات کی ہر جاندار چیز اور غیر جاندار چیز، ذی روح اور غیر ذی روح چیز اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتی ہے۔ ملائکہ بھی، فرشتے بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ارادے کو فرشتوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا۔ اللہ رب العزت کی یہ بات سن کر فرشتوں نے سوچا کہ زمین پر جنات آباد ہیں اور فتنہ و فساد اور خون کرنا وہ یہ ساری کام کیا کرتے ہیں، یہ نئی مخلوق بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو انہوں نے انتہائی فرما برداری سے کہا اے میرے مولا، اے میرے اللہ، یہ نئی مخلوق پتہ نہیں کیسی ہوگی، فسادی اور خون ریزی کی عادی ہوگی، جو ڈیوٹی آپ نے ان کے ذمے لگانی ہے وہ بھی آپ ہمارے ذمے لگا دے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ ہم تیری خوبیوں کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ جو آپ نے ڈیوٹی ان کے ذمے لگانی ہے وہ ڈیوٹی بھی ہمارے ذمے لگا دے۔ اب انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری بھی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر
ملائکہ کی تسبیح و تحمید کا ایک مقام پر اللہ رب العزت نے وہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ رعد 13ویں سپارے کے اندر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ رعد فرشتہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو بادلوں کے ہانکنے پر اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ بادلوں کو ادھر ادھر لے کر جائے گا، کہ وہ رعد فرشتہ اور باقی تمام فرشتے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فتح کے اندر، سورہ نصر کے اندر 30ویں سپارے کے اندر فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب مکہ فتح ہو چکا ہے، ہماری مدت ہر وقت آپ کے ساتھ داخل ہے، اب لوگ دگارت فوج در فوج دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کا کام دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے، آپ کا کام یہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اب میرے پاس آنے کی تیاری فرمائیے۔ کیسی تیاری فرمائیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیا کیے۔ کیوں؟ انہ کان توابا، توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اہل جنت کے اندر بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں اس کے اندر ابتدا کرتے ہیں سبحانک اللہ، کہ اللہ تو پاک ہے۔ اگر انسان کو اس کے معنی کے بارے میں پتہ چل جائے تو انسان جتنے نیت کے ساتھ اس الفاظ کو اپنی زبان سے کہے گا اللہ رب العزت اسی قدر انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ الفاظ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ اللہ کی تسبیح والے الفاظ یہ فرشتے بھی کہتے ہیں، امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اہل جنت کے اندر جب داخل ہو جائیں گے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اللہ کے فضل و کرم کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو آسائشوں کو دیکھیں گے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ جب اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے یا مانگنے کا ارادہ کریں گے، صرف خواہش ان کے دل کے اندر بیدار ہوگی تو وہ صرف سبحان اللہ کہیں گے، تو ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ کے فرشتے وہ چیز اس کے سامنے خود بخود پیش کر دیا کریں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایک ہی لفظ سبحان اللہ یہ تمام دعاؤں کے قائم مقام ہے، یعنی اتنا بلند اور اتنا وزنی یہ کلمہ ہے۔ کنکریاں، پتھر وہ بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے اور وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا تو وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی گنگناہٹ کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کنکریاں بھی کہہ رہی تھی سبحان اللہ، کہ اللہ تو پاک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کنکریاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھی تو وہ ان کی ہتھیلی پر بھی تسبیح کر رہی تھی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھی، پھر اسی طرح تسبیح جاری۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیلی پر رکھی تو ان کی وہ تسبیح جاری تھی، پھر آپ نے وہ کنکریاں جب میری ہتھیلی پر رکھی تو وہ کنکریاں خاموش ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، مگر تم لوگ اس کھانے کی تسبیح کو نہیں سن سکتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر ذی روح ہے اور ہر غیر ذی روح ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مصروف ہے، لیکن تم ان کے انداز اور طریقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں ثنا کے اندر سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پاک ہونے سے کیا چیز مراد ہے؟ کہ ہم اپنی روزمرہ کی بولی کے اندر بولتے ہیں کہ میرا کپڑا یہ پاک ہے، میرا رومال پاک ہے، میرا یہ قلید پاک ہے، یہ جائے نماز پاک ہے، یہ فرش پاک ہے، تو پھر ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام یہ بھی پاک ہے، اور پھر ہم رہتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پاک ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ ان سب کی پاکی کی نوعیت اور معیار ایک جیسا ہے؟ کہ ان تمام چیزوں کی پاکی ایک طرح کی ہے؟ ہر ذی ہوش کا جواب یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، کہ ان کی پاکی کا معیار اور نوعیت ایک طرح کی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم بولتے ہیں کہ کپڑا پاک ہے، رومال پاک ہے، قلید پاک ہے، فرش پاک ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غلاظتوں اور نجاستوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں کہ اصحاب رسول پاک ہیں تو مقصد یہ ہوگا کہ اصحاب رسول تنقید اور طعن و تشنیع سے پاک ہیں، یعنی اصحاب رسول کی قدوسی جماعت یہ تنقید سے سراسر پاک ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ میرے بعد ان کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تنقید سے بالاتر ہے، جنہیں اللہ کی رضا کی سند مل جائے بھلا وہ تنقید کے کیسے انتظار کر سکتے ہیں، تنقید کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ بھلا جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مثال بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے، بھلا وہ تنقید کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم واقعی ایمان کے دعوے دار ہو تو تمہارا ایمان ان اصحاب رسول کے جیسا ایمان ہونا چاہیے، تب جا کر تم کامل ہدایت یافتہ ہو۔ اصحاب رسول کا ایمان یہ معیار اور کسوٹی کیوں نہ ہو جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر لکھ دیا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان اللہ لکھ دے بھلا وہ طعن و تشنیع کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم بولتے ہیں کہ انبیاء اکرام یہ پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام نبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اور نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک گناہوں سے معصوم اور پاک ہونا، یہ صفت یہ نہ کسی فقیہ کی ہے، نہ کسی مفسر کی ہے، نہ کسی محدث کی ہے، نہ کسی امام کی ہے، بلکہ یہ صفت صرف اور صرف نبوت کے اوپر سرفراز ہونے والے انبیاء اکرام کی ہے، کیونکہ انبیاء اکرام یہ اللہ کی خاص نگرانی کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی پیٹھ پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے، انبیاء اکرام کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، انبیاء اکرام کی حفاظت خود رب کائنات فرمایا کرتے ہیں، اس لیے انبیاء اکرام ہر قسم کے گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک ہو کرتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں
کہ یہ کپڑا پاک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نجاستوں سے اور غلاظتوں سے پاک ہے۔ اصحاب رسول کے متعلق بولتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ تنقید اور طعن و تشریح سے پاک اور معصوم ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں انبیاء کے متعلق کہ انبیاء معصوم ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نماز کے اندر سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو سبحانک اللہم اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو مشرکین ان کے متعلق بیان کیا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، اے اللہ تو پاک ہے وزیروں اور مشیروں سے، اے اللہ تو پاک ہے نائبین اور معاونین سے، اے اللہ تو پاک ہے مثیلوں سے، مثالوں سے، نظیروں سے، اے اللہ تو پاک ہے بیوی سے، اولاد سے، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے رشتے ناتوں سے، اے اللہ تو پاک ہے برادری اور خاندان سے، اے اللہ تو پاک ہے اونگ سے، نیند سے، تھکاوٹوں سے، غفلت سے، نسیان سے، بھول چوک سے، اے اللہ تو پاک ہے عاجزیوں سے، مجبوریوں سے، اے اللہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، احتیاجیوں سے، بیماریوں سے، بخل سے، جہالت سے، کھانے سے، پینے سے، غرض کے ہر قسم کے عیب اور نقص سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے اور ان باتوں سے جو مشرکین اللہ کے متعلق کہا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر اور اس سے پہلے جو سب سے پہلے 3 فرقوں کے متعلق سامنا کرنا پڑا وہ 3 فرقے تھے۔ 3 فرقوں کا ان کا مقابلہ اور ان سے موازنہ ہوا کرتا تھا۔ پہلا موازنہ اور پہلی ٹکر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے ہوتی ہے۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر مشرکین سے آپ کی ٹکر ہوتی ہے، اور وہ مشرکین جو نہ ہی کسی کتاب کو مانتے تھے اور نہ ہی کسی نبی کو مانتے تھے، وہ کسی کو ماننے والے نہیں تھے۔ اور جب 13 سالہ دور کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو آپ کا ٹکر 2 فرقوں سے ہوتی، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودی یہ بھی اہل کتاب تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور تورات کو ماننے والے تھے، اور دوسرا طبقہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور انجیل کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں قبیلوں سے موازنہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان تینوں قبیلوں کے متعلق بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کے لائق ہے، حضرت مریم علیہ السلام یہ عبادت کے لائق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر سوال کریں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آپ کے طبقے آپ کی قوم عیسائیوں کا ارادہ ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق ہے، کہ آپ نے اپنی قوم والوں کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میری اور میری ماں کی بھی عبادت کرو۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا آپ نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ کہ اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی واقعی بیان کریں گے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا۔ کس الفاظ سے کہیں گے؟ کون سا لفظ کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے،
جس طرح یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق ہے، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ اسی طرح دوسرے بزرگ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کے بعد انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام اور نیک بندوں کو اکٹھا کریں گے کہ جن کی دنیا کے اندر لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، ان کے قبروں پر جایا کرتے ہیں، نظر و نیاز دیا کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور فرمائیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں مجھے بتاؤ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، ہماری قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ، نظریں دو، عبادت کرو، سجدے کرو؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے ان کو کہا تھا یہ خود گمراہ تھے؟ تو وہ تمام کے تمام انبیاء اکرام اور تمام کے تمام اولیاء الصاحب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ہی جواب دیں گے، قَالَ سُبْحَانَكَ، کہ اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، ہم تو خود ساری زندگی تیرے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے رہے ہیں، ہم تو خود ساری زندگی تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے رہے ہیں، بھلا ہم ان کو کیوں کہیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ؟ ہم ان کو کیوں کہیں گے؟ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ خود بخود گمراہ ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اکرام اور اولیاء سے سوال کریں گے، اسی طرح اللہ رب العزت ملائکہ سے بھی سوال کریں گے، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ يَعْبُدُونَ، کیا فرشتوں، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم فرشتوں کی عبادت کرو؟ آج بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو تعویذ بناتے ہیں، تعویذوں کے چاروں کونوں کے اوپر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل کے نام لکھا کرتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ اے فرشتوں، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ تو فرشتے بھی میدان محشر کے اندر جواب دیں گے سبحان، کہ اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ شرک کے اس عمل پر خوشی یا راضی ہم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم تو خود تیری تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر جب ہم ثنا پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ثنا پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے سبحانک اللہم، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہم کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جہاں پر انسانی قوتیں، جہاں پر مخلوق کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، جہاں پر مخلوق عاجز ہو جاتی ہے اور اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتی ہے، وہاں پر لفظ سبحان بولا جاتا ہے کہ اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے اور اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے کہ مولا ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، لیکن سبحان تو قادر و قدیر ہے، تو ہر مجبوری اور عاجزی سے پاک ہے، تو بے کسی سے پاک اور مبرہ ہے۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العزت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہم، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے۔ یہ سبحان اللہم و بحمدک جو ہم نماز کے اندر ابتدا کرتے ہیں، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، اس کا بہت سارے معنی ہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری پیش کی۔ جس طرح قرآن مقدس کے اندر اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب بھی تم سفر کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ تو یہ دعا لازمی پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ رب العزت جو ہر عاجزی، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے،
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس ذات نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، ورنہ ہم تو عاجز اور مجبور تھے، ہماری تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے قابو کے اندر اب اپنے تابع کر سکے کہ اللہ ہم نے اس سفر کو شروع کیا ہے تیرے نام کے ساتھ شروع کیا ہے، تو نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، لہذا سبحان، اے اللہ تو پاک ہے۔ سفر کی اس دعا کو سبحان الذی سے شروع کیا گیا ہے کہ گھوڑا ہو یا اونٹ، جو انتہائی قوت والے، انتہائی طاقت والے جانور ہیں، اگر وہ اپنی طاقت، اپنی قوت دکھانے پر آ جائے تو کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس جانور کے قریب بھی بھٹک سکے۔ اگر اتنے بڑے بڑے جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے تابع اور مسخر کیا ہے، ہم ان کی لگاموں کو پکڑ کر چلایا کرتے ہیں، تو ان کو مسخر اور تابع ہمارے کس نے کیا ہے؟ تو یہ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں سبحان الذی، کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں، جس نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سبحان اللہم وبحمدک، جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں، نماز کی ابتدا میں جب ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا کی ابتدا بھی ہوتی ہے تو سبحانک اللہم سے ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدہ، کہ پڑھنے اور اجر و ثواب کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو بندہ سبحانک اللہم وبحمدک کو اس کے مطلب کو اور اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس کے معنی اور ترجمے کو سمجھنے والے کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے صدق کے دل سے یہ کہا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، تو ایسا بندہ جو کلمے کو پڑھتا ہے اور اس کے لوازمات کو پورا کرتا ہے، ایمان قبول کرنے کی تمام شرائط پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، ایسا بندہ ضرور بضرور جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کو صدق کے دل سے پڑھ لیا، اس کے معنی اور ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھ لیا، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں پڑھنے پر اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے پر، صدق کے دل سے اس بات کو اقرار کر لینے پر، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اے اللہ تو پاک ہے تمام شریکوں سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور تمام خوبیوں کے لائق اگر ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو بندہ صدق کے دل سے اس چیز کو پڑھ لیتا ہے، اس الفاظ کو، اس جملے کو پڑھ لیا کرتا ہے، 100 مرتبہ پڑھ لینے پر اللہ رب العزت ایسے بندے کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح بخاری کے اختتام پر اسی حدیث کو لے کر آئے، اسی جملے کو لے کر آئے امام بخاری۔ یہ بخاری جہاں پر مکمل ہوتی ہے وہاں پر امام بخاری نے انہی جملوں کو، انہی الفاظ کو نقل کیا ہے، اپنی تصنیف کو اس حدیث پر ختم کیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، کہ یہ 2 کلمے ایسے کلمے ہیں، یہ 2 جملے ایسے جملے ہیں کہ یہ زبان کے اوپر بڑے ہی آسان ہیں۔ خفیفتان، بڑے ہلکے، یعنی اتنے ہلکے کہ یاد کرنے کے لیے بہت مشکل نہیں ہے،
اور زبان سے نکالنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. یہ دو جملے بڑے ہی آسان ہے، انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گے، زبان سے نکالنے کے اوپر زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے اور آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن زبان میں جس قدر آسان ہے، جس قدر ہلکے ہیں، اسی قدر زیادہ وزنی ہے میزان کے اندر. کل ترازو کے اندر تمہارے نامہ اعمال میں اسی قدر ان کا زیادہ وزن ہوگا. ثقیلتان فی المیزان، کہ کل قیامت کے دن ترازو کے اوپر یہی دو کلمے بڑے وزنی ہو. حبیبتان الی الرحمن، اور یہ دو کلمے، یہ دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہے. اللہ ان دو جملوں سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں. وہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، کہ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. اور یہی وہ کلمے ہیں جو ہر نمازی اپنی نماز کی ابتدا کے اندر کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ تو پاک ہے، تو تمام تعریفوں والا ہے، تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. نماز کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک الفاظ کے تشریح اور تفسیر کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب نمازی نماز ادا کرتا ہے تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے میں اپنی جبین جھکا رہا ہوں. جب ایک ایک لفظ کا ترجمہ انسان کے ذہن کے اندر ہوگا تو جو جو جملہ انسان اپنے زبان سے نکالے گا تو انسان کو اسی قدر سرور حاصل ہوگا. اور صرف سرور ہی حاصل نہیں ہوگا بلکہ نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت اسی قدر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھتی ہیں. تو آج میں نے بیان کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک کا معنی اور تشریح بیان کی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ہم ثنا کی ابتدا کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے تمام تر شریکوں سے، تمام تر عیوب سے، تمام تر نقائص سے، وَبِحَمْدِكَ، اور تمام تر خوبیوں کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. جب انسان ان دو عقیدوں، ان دو الفاظوں کو، ان دو جملوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر نماز کی ابتدا کرے گا سبحانک اللہم وبحمدک، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 1,24,000 نیکیاں لکھ دے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر